کانا جوادن بالحق بخیلا بالباطل. جواد سخی اور فیاض. کانا جوادن بالحق، وہ حق کے معاملے میں فیاض تھے، سخی تھے. وہ بخیلا بالباطل، اور باطل کے سلسلے میں بخیل تھے. تو کانا جوادن بالحق بخیلا بالباطل، وہ حق کے بارے میں، حق کے سلسلے میں بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، اور باطل اور ناحق اور غلط چیزوں کے سلسلے میں بڑے بخیل تھے. یردا من الردا ویسخط من السخط. رضی یردا ردن بولتے ہیں خوش ہونا. یردا من الردا، خوش ہونے والی چیزوں سے خوش ہوتے تھے. ویسخط من السخط، سخیتا یسخط سخطن مانے ناراض ہونا، سمیع اسمعو سے. ویسخط من السخط، اور ناراض ہونے والی چیزوں سے ناراض ہوتے تھے. لم یکن مداحا ولا مغیابا. مدح یمدح مدحن، فتح یفتح سے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. تو مداح اس میں مبالغہ ہے، معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا. اور مغیاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. غابہ یغیبو غیبتاً کے معنی ہوتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا. تو اسی سے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے مغیاب. لم یکن مداحن، کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نہ تو بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، ولا مغیاب، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتے تھے. طیب الطرفی، طیب الطرف، طرف بولتے ہیں نگاہ کو. طیب الطرفی، طیب پاک، طیب پاک، اور الطرف نگاہ. طیب الطرف، پاک نگاہ والے تھے. عفیف الطرفی، ایک ہے طرف، دوسرا ہے طرف. طرف بولتے ہیں دامن کو، طرف بولتے ہیں الطرف، معنی ہوتا ہے دامن. تو عفیف معنی ہوتا ہے پاک. عفیف الطرفی، پاک دامن تھے، پاک دامن تھے. طیب الطرفی عفیف الطرفی، پاک نگاہ اور نظر والے تھے اور پاک دامن تھے. وقافا عند کتاب اللہ. وقاف یقیف، وقوفاً کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، رک جانا، ٹھہر جانا. وقافاً اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے. وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جانے والے تھے، ٹھہر جانے والے تھے. یعنی کیسا بھی معاملہ ہوتا تھا. الطیر الحذری بولتے ہیں ہوشیار پرندہ، محتاط پرندہ. اور شرکن جمع شرک و اشراک کے معنی ہوتے ہیں جال اور پھندا، جال اور پھندا. کرے وکانا کالطیر الحذری الذی کأن لہ بکل طیر شرکن. وہ اس محتاط اور ہوشیار پرندے جیسے تھے جس کے ہر راستے پر جال بچھا ہو. قلیل الضحک، بہت کم ہنسنے والے تھے، بہت کم ہنسنے والے تھے، ہنستے بہت کم تھے. لا یمازح احدا، مازح یمازح ممازحتا و مزاحا، مزاح کرنا، مذاق کرنا. تو لا یمازح احدا، وہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے. مقبلا علی شأنہ، اقبل یقبل اقبال، اعلیٰ صلے کے ساتھ متوجہ ہونا. اب شان بولتے ہیں معاملہ اور کام. کریں مقبلا علی شأنہ، اپنے معاملے پر اور اپنے کام پر متوجہ رہتے تھے. مطلب کیا؟ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اذا تکلم اسمع، جب بات کرتے تھے تو سنا دیتے تھے، جب بولتے تھے تو مخاطبین کو سنا دیتے تھے. اتنی تیز آواز میں بولتے تھے کہ سامعین، مخاطبین، جالسین کیا ہوں، حاضرین سن سکیں. وَإِذَا مَشَى أَسْرَعَ، اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے.
وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ، اور جب پٹائی لگاتے تھے، جب مارتے تھے تو تکلیف دے مارتے تھے. اوجع یوجع ایجاعا کے معنی درد پہنچانا. وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا، نسکا ینسکو نسکن و نسکن کے معنی ہوتا ہے عابد و زاہد بننا یا عابد و زاہد ہونا. اور الناسک اسی سے اسم فاعل ہے، یعنی عابد و زاہد. ٹھیک ہے. وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا، وہ حقیقی عابد و زاہد تھے. یمشی فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلتے تھے، یعنی بازار بھی جاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. وَيَطُوفُ فِي الطُّرُقَاتِ، راستوں میں طواف کرتے تھے، راستوں میں بھی ٹہلتے تھے. وَيَطُوفُ فِي الطُّرُقَاتِ، اور راستوں میں طواف کرتے تھے، راستوں کا بھی چکر لگاتے تھے، مطلب راستوں میں بھی آنا جانا ہوا کرتا تھا. وَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي قَبَائِلِهِمْ، وَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے تھے. فی قبائلہم، ان کے قبیلوں میں جا کر. راوی کہتے ہیں کہ رأیتہ، میں نے ان کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بازار کی طرف نکلے ہوئے تھے، یعنی بازار جا رہے تھے. وَبِيَدِهِ الدُّرَّةُ، اور ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا. درۃ جمع درر بولتے ہیں کوڑا. وَبِيَدِهِ الدُّرَّةُ، اور ان کے ہاتھ میں، یعنی کہ رأیتہ خرج الی السوق وبیدہ الدرہ، میں نے ان کو دیکھا بازار جاتے ہوئے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا. وعلیہ ازار، ان کے اوپر، ان کے بدن پر ایک تہبند تھی، یعنی وہ تہبند پہنے ہوئے تھے جس تہبند میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے. اور پیوند بھی کیسے؟ بعضھا من ادم، بعضھا من ادم، ادیم جمع ادم بولتے ہیں الجلد المدبوغ، یعنی ایسی کھال جس کو دباغت دے دیا گیا ہو. ایسی ازار پہنے ہوئے تھے، ایسی تہبند پہنے ہوئے تھے کہ جس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، جس میں سے بعض پیوند کھال کے تھے، چمڑے کے تھے. وقدم الجابیہ، جابیہ جو ہے وہ ملک شام میں ایک جگہ ہے، شام میں ایک جگہ ہے، اس علاقے کو فتح کیا گیا تھا. تو وہاں پر ان لوگوں نے اس جگہ کو حوالے کرنے سے پہلے مسلمانوں کے بادشاہ کو بلایا کہ وہ آئیں اور سائن کریں، دستخط کریں، تب ہی ہم یہ علاقہ آپ کو دیں گے. جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا. وقدم الجابیہ، وہ مقام جابیہ گئے. علی جمل اورق، ایک ایسے اونٹ پر سوار ہو کر. اورق، اورق بولتے ہیں، ہاں اورق بولتے ہیں خاکی رنگ کا، مٹیالے رنگ کا، ہاں خاکی رنگ والا اور مٹیالے رنگ والا. کہہ رہے ہیں کہ وقدم الجابیہ علی جبل اورق، کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام جابیہ گئے. مقام جابیہ جب آئے تو ایک خاکی رنگ کے، مٹیالے رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر آئے. کس حال میں؟ تلوہ صلعتہ، لاہا یلوہ لوہن کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، دکھنا، نمایاں ہونا. اور صلعتن کے معنی ہوتے ہیں ماتھا، صلعتن کے معنی ہوتے ہیں ماتھا اور سر کی کھال جس سے بال جھڑ گئے ہوں. تو کرے گی وقدم الجابیہ علی جمل اورق، وہ مقام جابیہ آئے مٹیالے رنگ کے اور خاکی رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر، اس حال میں کہ ان کا ماتھا چمک رہا تھا للشمس، دھوپ کی وجہ سے. لیس علیہ قلنسوۃ، نہ تو ان کے سر پر ٹوپی تھی، ولا امامہ، اور نہ امامہ پہنے ہوئے تھے، یعنی امامہ بھی نہیں پہنے ہوئے تھے اور نہ ٹوپی لگائے ہوئے تھے. سر کھلا ہوا تھا، ماتھا چمک رہا تھا دھوپ میں. رجلاہ بین شعبتی رحلہ بلا رکاب،
شعبہ بولتے ہیں حصہ اور شاخ اور کنارے کو، اور رحل رحال بولتے ہیں کجاوے کو، اور رکاب جمع رکائب بولتے ہیں زین میں لگا ہوا لوہے کا حلقہ جس پر پیر رکھا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیسا علیہ قلنسوۃ ولا امامہ، ان کے سر کے اوپر نہ ٹوپی تھی نہ امامہ تھا، رجلاہ بین شعبتئی رحلہ بلا رکاب، ان کے دونوں پیر ان کے کجاوے کے دونوں کناروں میں بغیر رکاب کے تھے، مطلب وہ جس سواری پہ تھے اس پر جو ہے وہ حلقہ بھی نہیں لگا تھا کہ اس کو پیر پر اس میں پیر گھسا کے بیٹھ تو سکیں۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ سادگی تھی ان کی، یعنی ان کے زین میں حلقہ نہیں لگا تھا جس پر وہ پیر رکھ کے بیٹھ جائیں اور اس میں اپنے پیر ڈال لیں۔ وطاؤہ کساء انبجانی ذو صوف، وطا بولتے ہیں بستر کو، کساء بولتے ہیں چادر کو، انبجانی یہ ایک جگہ ہے انبجان، ٹھیک ہے، جہاں پر چادر وغیرہ بنتی تھی تو اسی طرف نسبت کی گئی ہے یہاں پر انبجانی۔ صوف بولتے ہیں اون کو، یعنی اون سے جو بنا ہوا انبجان کا چادر ہوتا تھا وہی ان کا بستر ہوتا تھا، اسی پر سوتے تھے۔ ہوا رکابہ اذا رکب، کریں اون سے بنا ہوا انبجانی چادر ان کا بستر ہوتا تھا، اور وہی بستر ہوا رکابہ اذا رکب، جب وہ سوار ہوتے تھے اور سواری کرتے تھے تو وہی ان کا رکاب بن جاتا تھا، وفراشہ اذا نزل، اور وہی ان کا بستر بن جاتا تھا اور بستر ہو جاتا تھا جب وہ اترتے تھے، یعنی سفر اپنا ختم کر دیتے تھے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، کہیں اسٹے کرنا ہوتا تھا، کہیں رکنا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ اسی بستر کو جو کبھی ان کا رکاب بن گیا اور کبھی ان کا بستر بن گیا۔ حقیبتہ نمیرۃ او شملۃ محشوبۃ لیفا، حقیب جمع حقوق حقائب بولتے ہیں بیگ، دوسرا معنی کیا ہے؟ سامان یا توشہ رکھنے کا تھیلا، ٹھیک ہے، جس کو سواری کرنے والا اپنے پیچھے باندھے ہوتا ہے اور اس میں اپنے سامان، ناشتہ اور اپنا نقشہ میپ وغیرہ رکھتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حقیبہ، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو تھیلا ہوتا تھا یا ان کا جو بیگ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ حقیبتہ نمیرۃ، نمیرۃ بولتے ہیں سفید اور کالی دھاریوں والی چادر یا کمبل کو نمیرہ بولتے ہیں، اور شملہ بولتے ہیں شملتن، شملتن جمع شملات بولتے ہیں پورے جسم کو ڈھانکنے والی چادر، عبا یا شال، اور سیدھا ترجمہ آپ شال کیجیے، ٹھیک ہے۔ حشا یحشو حشون کے معنی ہوتا ہے بھرنا، محشوبہ یہ اس کا اسم مفعول ہے، یعنی جس کو بھر دیا گیا ہو۔ لیف کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، کھجور کے چھلکے کو، ٹھیک ہے، اتباع سنائی۔ اب ترجمہ دیکھو، حقیبتہ نمیرۃ او شملۃ محشوبۃ لیفا، ان کا تھیلا اور ان کا بیگ سفید اور کالی دھاری والی چادر ہوتی تھی، یا وہ شال ہوتی تھی جو شال کھجور کی چھالوں سے بھری ہوتی تھی، یا حقیبتہ اذا رکب، وہی بیگ وہی تھیلا ان کا تھیلا ہوتا تھا جب وہ سواری کرتے تھے، ووسادتہ اذا نزل، اور جب اپنے سواری سے اترتے تھے اور پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہی بیگ اور وہی تھیلا ان کا تکیہ ہو جاتا تھا۔ علیہ قمیص من کرابیس، کرباس جمع کرابیس، کرباس جمع کرابیس بولتے ہیں موٹا کپڑا، سوتی کپڑا، موٹا سوتی کا کپڑا، ان کے اوپر موٹے سوتی کپڑے کی قمیص ہوتی تھی، جو کرتا ہوتا تھا وہ موٹے سوتی کپڑے کا بنا ہوتا تھا، ان کی قمیص موٹے سوتی کپڑے کی بنی ہوتی تھی، اسی قمیص کو وہ پہنتے تھے۔ قد رسیمہ و تخرق جنبہ، رسیمہ یرسمو کے معنی ہوتا ہے پرانا ہونا، تخرق ہے تخرق معنی پھٹنا، اور جنبن معنی کنارہ، کونا، پہلو۔ کہہ رہے ہیں
قد رسما و تخرق جنبہ، اس حال میں کہ ان کی قمیص کا ایک کونا، ان کی قمیص کا ایک جانب پرانا ہو گیا تھا اور پھٹ گیا تھا اور گھس گیا تھا. یعنی جب وہاں گئے تھے وہ جابیہ تو کیا پہن کے گئے تھے؟ اوپر موٹے سوتی کپڑے کی ایک قمیص تھی، ایک کرتا تھا، قد رسیمہ و تخرق جنبہ، جس کا ایک کونا اور ایک کنارہ پرانا ہو گیا تھا، گھس گیا تھا اور پھٹ گیا تھا.